اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر سخت قسم کی جرح کی ہے، اور جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو جرح کی ہے ان کے مصداق کیا امام بخاری ہی ہے کہ امام بخاری کے علاوہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو عمر کریم حنفی صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے قد تکلم بعض منتحل الحدیث۔ اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے زمانہ کے ایک آدھ ایسے شخص یعنی امام بخاری نے جنہوں نے اپنے طے جھوٹ موٹ محدث قرار دیا ہے، حدیثوں کی سند کے کھرے کھوٹے ہونے کی بابت منہ سے کچھ ایسی باتیں نکالی ہیں، تو پوری عبارت کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا محدث سمجھتے ہیں، انہوں نے کچھ ایسی شرطیں لگائی ہیں جس کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ مفہوم بیان کیا ہے عمر کریم حنفی نے، اور اس مفہوم کو بیان کرنے کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ امام مسلم کی مراد ایک آدھ شخص سے امام بخاری ہیں، اس لیے امام بخاری کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط یہ ہے کہ معنعن کی روایت میں سماع کے ساتھ معاصرت کے ساتھ لقاء کی شرط ہے، معاصرت کے ساتھ لقاء کی بھی شرط ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنعن کی روایت میں لقاء کی شرط نہیں ہے، ملاقات کی شرط نہیں ہے، صرف معاصرت ہی شرط ہے۔ تو اس بات کی طرف ہی مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے اور اپنے آپ کو محدث سمجھتے ہیں۔ تو عمر کریم حنفی نے اصل میں جو چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مصداق امام بخاری ہیں، اور یہ صرف اور صرف امام بخاری ہی اس کے قائل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی آدمی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کسی اور کی یہ شرائط نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ امام مسلم کے نزدیک جو عنعنہ میں معنعن کی صرف معاصرت شرط ہے، اور دیگر محدثین کا مذہب یہ نہیں ہے، بلکہ دیگر جتنے بھی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں لقاء بھی شرط ہے۔ اور جس طرح کہ اس اصول حدیث کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، مقدمہ ابن الصلاح دیکھیے، اور اسی طرح مقدمہ ابن الصلاح کا صفحہ نمبر 36 ہے، اور تدریب الراوی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 ہے، اور فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 ہے۔ تو یہ بات لکھی ہے ان تمام کتابوں میں کہ معنعن کی روایت میں معاصرت کے ساتھ لقاء بھی شرط ہے، اور یہ صرف امام بخاری کا ہی موقف نہیں ہے، بلکہ مولوی احمد علی حنفی مرحوم نے بھی مقدمہ صحیح بخاری میں اس مذہب کی صحت کو یوں لکھا ہے کہ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔ ایک مسلم نے بات بیان کی ہے، ایک بخاری نے بیان کی ہے، بات وہ صحیح ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور یہ بات کہنا کہ امام بخاری ہی ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے قائل امام بخاری سے قبل امام بخاری کے استاد جرح تعدیل کے بہت بڑے امام علی بن مدینی اور ابو بکر السیرفی اور قدماء جتنے بھی ہیں، ان تمام کا یہی موقف ہے۔ اور اگر صحیح مسلم کی شرح دیکھی ہوتی تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، اور ابو زکریا یحییٰ صاحب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح جلد نمبر 1 پہلی جلد صفحہ نمبر 21 میں یہ عبارت لکھتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر نوٹ دیتے ہوئے، اور
یہی بات جو عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اجماع المحدثین الغونی صفحہ نمبر 52 پر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عبارت پر، اس بات پر امام نووی ابو یحییٰ شرف النووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت نقل کیا وہ یہ انہوں نے اپنا مکالمہ ذکر کیا، وَهَذَا الَّذِي سَارَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، اور امام مسلم جس مسئلہ کی طرف گئے ہیں، قَدْ أَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ، امام مسلم جس بات کے قائل ہے، مثلا امام مسلم کہتے ہیں کہ لقاء کی شرط نہیں ہے، صرف معاصرت شرط ہے، امام نووی فرماتے ہیں جتنے بھی محققین ہیں، محققین نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا ہے، هَذَا الَّذِي سَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ، اور وہ بات کہ جس کے امام مسلم قائل ہے یہ بات ہے ہی ضعیف ہے، یہ بات کمزور ہے، پختہ بات وہ ہے جو امام بخاری نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَالَّذِي رَدَّهُ الْمُخْتَارُ الصَّحِيحُ، اور جس بات کو رد کیا ہے کس نے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لقاء کی شرط نہیں ہے، صرف معانن کی روایت میں معاصرت کی شرط ہے، اس بات کو امام مسلم نے امام بخاری کا رد کیا، تو جس بات کا وہ رد کر رہے ہیں حالانکہ حق بات وہ ہے، حق بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ معانن کی روایت میں معاصرت جو ہے، معاصرت ہی نہیں بلکہ لقاء بھی شرط ہے، یہی بات صحیح ہے، اور اس بات کا امام مسلم نے رد کیا ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں حالانکہ مختار بات ہے اس کو رد کیا ہے، تو صحیح بات وہ امام بخاری کے ہے، اور کہتے ہیں الذی علیہ ائمۃ ھذا الفن، اور اسی پر ہی جرح تعدیل کے ائمہ جن کو یہ علم آتا ہے، جن میں سے علی بن المدینی والبخاری وغیرہما، علی بن مدینی اور امام بخاری اور ان کے علاوہ بڑے بڑے جتنے محققین محدثین ہیں، تمام کا یہی موقف ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اگر پڑھی جائے تو یہ وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے کہ امام مسلم کی بات صحیح نہیں، امام بخاری کی بات صحیح ہے، اور باقی رہا کہ ان کا یہ اعتراض، امام مسلم نے صرف امام بخاری پر اعتراض کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حاشیے میں نا عمر کریم حنفی نے امام بخاری کا نام لکھا ہے، حالانکہ ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ صحیح مسلم جو ہے، صحیح مسلم کا مقدمہ اور مقدمے میں جو انہوں نے سخت کلامی کی ہے امام مسلم نے، امام بخاری کا نام نکال کر دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ۔ تو قیامت کی صبح تک یہ لوگ امام مسلم کے مقدمے سے وہ بات نہیں دکھا سکتے۔ اور باقی رہی بات، کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری کی امام مسلم نے توہین کی ہے؟ نہیں کی، یہ بات غلط ہے۔ ان کا جس آدمی کی طرف اشارہ ہے وہ کوئی مجہول آدمی ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اکیلے امام بخاری ہوتے تو امام بخاری کے علاوہ جتنے محدثین کا یہی موقف ہے، تو ثابت ہوا کہ اکیلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مصداق نہیں ہے، ان کا مصداق ہر وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا ان کے موقف کے مخالف موقف ہے۔ تو باقی رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام مسلم سے محبت اور امام مسلم کا امام بخاری کا خیال کرنا۔ مقدمہ فتح الباری تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 102 میں، اور تاریخ دمشق صفحہ نمبر 68 میں، ہدیٰ ساری کے صفحہ نمبر 488 میں یہ عبارت موجود ہے۔ مقدمہ فتح الباری میں بھی یہ بات موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلہ، امام مسلم فرماتے ہیں میں نے امام بخاری کے مثل علم میں، فقہ میں، تقوی میں، زہد میں اور پختگی میں کسی ایک کو نہیں دیکھا۔ وروى البہقی من طریق ابی حامد الاعمش، اور امام بہقی حامد اعمش کے طریق سے بیان کرتے ہیں، یقول، وہ کہتے ہیں، سمیت، میں نے سنا ہے، مسلم بن الحجاج، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ سے، وجاء الی محمد بن اسماعیل، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، فقبل بین عینیہ، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، امام مسلم نے،
اور وکالا اور کہا محبت کی انتہا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام مسلم نے جرح کی ہے، تو جرح ہو تو اس طرح کی محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور وکالا امام مسلم کہنے لگے دانی استاد محترم مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے اس بات کی، حتی اقبل رجلیک یا استاد الاستادین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ، استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار اور حدیث کے طبیب اور علتوں کو زیادہ جاننے والے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے دونوں پاؤں کو بھی بوسہ دوں۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام مسلم کی محبت، اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ تہذیب التہذیب میں یہ بات موجود ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں تہذیب التہذیب کی 9ویں جلد صفحہ 45 میں، قال الحاکم، امام حاکم فرماتے ہیں سمیت ابا عبداللہ بن الاخرم، میں نے ابو عبداللہ بن اخرم سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں سمیت ابی، میں نے اپنے باپ سے اپنے والد محترم سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا مسلم ابن الحجاج بین ید البخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ امام بخاری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یسألہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم سوال کر رہے ہیں، سوال الصبی المتعلم، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے متعلم ہوتا ہے طالب علم ہوتا ہے، ایک بچہ طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم سوال کرتے تھے۔ اور کہا، اور پھر بعد میں آگے کہتے ہیں ان البخاری، بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کان اعلم من مسلم، وہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں امام مسلم سے، اور کہتے ہیں وہ من کا، اور آپ سے بھی، وہ منی، اور مجھ سے بھی، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، اور امام مسلم سے بھی امام بخاری زیادہ فقیہ ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے صفحہ نمبر 75 پر یہ بات لکھتے ہیں، اور تاریخ بغداد کی 13ویں جلد صفحہ 102 اور تاریخ دمشق صفحہ نمبر 90 ہے، اور خود الساری کا صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 490 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اتفق العلماء، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علی ان البخاری، بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کان اجل من مسلم فی العلوم، امام مسلم سے زیادہ پختہ تھے علوم میں، وعارف منہ بصناعۃ الحدیث، اور حدیث کی جتنی بھی کاراگری ہیں، ذرا حدیث کے بارے میں فقات کا مسئلہ ہو، حدیث کے استنباط کا مسئلہ ہو، حدیث کے راویوں کا مسئلہ ہو، یا حدیث کی فقات کا مسئلہ ہو، تو وہ سب سے زیادہ حدیث میں ماہر تھے، وَأَنَّ مُسْلِمًا تلمیذہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کاموں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، امام دارقطنی فرماتے ہیں قال الدارقطنی لولا البخاری لما رأى مسلم ولا جاء، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم بھی نہ ہوتے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم لیا ہے تو کن سے؟ امام مسلم نے علم لیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور تو یہ بات ثابت ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے نمبر پر تو موقف صحیح ہے، دوسرے نمبر پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح کی ہے امام مسلم نے، یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جتنی عبارتوں سے یہ بات ہی ثابت ہو رہی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے حد درجے کی محبت کرنے والے تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ دفاع بخاری کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے، اصل میں لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحیح بخاری کی جو شرائط ہے اس پر امام مسلم وغیرہ نے جرح کی ہے، اور جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بخاری تو وہ کتاب ہے جس پر امام مسلم وغیرہ نے جرح کی ہے، تو لوگ امام بخاری کی صحیح بخاری کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور امام بخاری کی جتنی روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جب توجہ نہیں دیں گے، لوگ مشکوک سمجھیں گے، تو پھر اسی طرح لوگوں کا حدیث سے جب دھیان ہٹ جائے گا تو ان لوگوں کا بالکل جو کہتے ہیں صرف قرآن ہی قرآن ہے، حالانکہ انہوں نے اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانا، تو وہ حدیث کا انکار کرنے والے وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اور دن رات اسی کوشش کاوش میں رہتے ہیں
کہ کبھی امام بخاری پر اعتراض، کبھی امام مسلم پر اعتراض، کبھی کسی محدث پر اعتراض، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر اعتراض۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ان سے احادیث نہ بیان کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا